فجر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتا اور صحت مند ہے، کیا پتا اس کی ٹانگ کب ٹوٹ جائے، اور جب ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، آن بیڈ ہو جائے، اب یہ چاہے بھی مسجد جانا جا سکتا؟ صحت سے فائدہ اٹھاؤ، بیماری آنے سے پہلے بیماری میں کچھ چاہو گے کر لیں، کر نہیں سکو گے، لیکن قربان جائیں مالک کی رحمتوں پہ، اگر انسان صحت مند ہو اور اللہ کی عبادت والے معاملات میں حریص ہو، وہ بیمار ہو جائے، اس کی نیت، اس کا عمل صحت کی حالت میں جو تھا، اللہ بیماری کے اندر بھی وہ ثواب عطا فرما دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سو جاتا ہے یہ نیت کر کے کہ میں تہجد کے وقت اٹھوں گا، اور وہ نماز پڑھنے والا، اس کی عادت ہے نماز پڑھنے، اللہ کی رحمت سے یہ عبادت کا شوق اس کے دل میں زندہ ہے، کسی رات کو نہ اٹھ سکے، اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس نے نیت کی تھی، اس کی نیت میں اس کو ثواب دے دو، اور جو یہ سویا ہے یہ میری طرف سے اس کے لیے صدقہ بنا دو۔ تو صحت کی حالت میں اپنے رب کو یاد کر لیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے، بیماری آنے سے پہلے جب بیماری آ جاتی ہے تو انسان اس نعمت کا فائدہ، صحت والی نعمت کا فائدہ جس نے نہ اٹھایا، اب وہ بیماری کے اندر سوچتا رہے، اس کی سوچ اسے فائدہ نہ دے گی۔ اسی طرح اللہ نے آپ کی جیب بھری ہے، آپ غنی ہیں، فقر کے آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ مال ایک سایہ ہے، سدا کسی کے پاس نہیں رہتا، سایہ کبھی کسی کے سر پہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے سر پہ، کبھی انسان کروڑوں میں کھیلتا ہے اور کبھی روپے کو ترستا ہے۔ جب اللہ نے مال دیا اس وقت اس میں سے اللہ کا حق نکالیے، اللہ کے نام پہ خرچ کیجئے، کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کا سہارا بنیے، اللہ کے دین پہ خرچ کیجئے، اللہ کے دین کو نشر کیجئے، اس سے پہلے کہ یہ نعمت آپ سے چھین لی جائے اور آپ فقیری کی زندگی میں آ جائیں۔ آپ فارغ ہیں، اس فراغت سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو مشغول کر دے، آپ بیزی ہو جائیں۔ اور ہم الا من رحم ربی، کوئی پوچھے کیا کرتے ہیں؟ جی آج کل بس ٹائم پاس کرتے ہیں، حالانکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ٹائم کمانے کے لیے ہوتا۔ ایک طالب علم جو اسکول میں ایگزامینیشن ہال میں داخل ہو جائے، 3 گھنٹے اسے مل جائے، پیپر شیٹ اس کے سامنے رکھ دی جائے، اور وہ 3 گھنٹے کے بعد جب واپس آئے تو اس کے ساتھی پوچھے کیا کر کے آئے؟ موبائل پہ گیم کھیلتا رہا، ٹائم پاس کرنا تھا، 3 گھنٹے جو گزارنے تھے گزار لیے۔ کوئی عقل مند کہے گا اسے؟ کہے گا بڑا بے وقوف ہے۔ وہ 3 گھنٹے تو بڑے قیمتی تھے، جو کچھ تیرے ذہن میں جوابات تھے تو نے سارے لکھ دینے، تو پاس ہو جاتا۔ پاگل، یہ کوئی گیم کھیلنے کا ٹائم تھا؟ پیارے بھائی، مسلمان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ وہ بھائی جس کو اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ، سوشل میڈیا کی یہ چیزیں جو اللہ کی عبادت کے معاملات میں اس کی مددگار نہیں، اس کی زندگی کی بربادی کے اندر اس کی مددگار ہے، وہ یاد کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت سے، مشغول ہونے سے پہلے فائدہ اٹھا لو، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ زندگی ایک موقع ہے، یہ آپ کے پاس ایک چانس ہے، یہ میرے پاس ایک نعمت ہے، اس سے پہلے کہ ہم مر کے مٹی کے اندر دفن ہو جائیں، زندہ ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو سکتے ہیں، اپنے اللہ کو پکار سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جن نیکیوں کو کرنے کے لیے پیسہ نہیں لگانا پڑتا۔ پیسہ لگاؤ گے تو مولوی صاحب پیسے والی باتیں بتاتے ہیں، جو مہنگی باتیں وہ نہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو پیسہ لگا، اور وزن اتنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وزن اتنا ہے کہ یہ ترازو کو بھر دینے والا، اللہ کو بڑا پسند یہ جملے، اور بالکل ہلکے زبان کی نوک پہ چلنے والے جملے۔ زندگی ہے،
پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں وہ دن رات ہماری رسی کب کاٹ دیں۔ وہ کٹ رہے ہیں، وہ دن گزر رہے ہیں، اس سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لیجیے۔ جب یہ یقین ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہ موت یقینی چیز ہے، اس سے فرار نہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، شیشے کے گھر بنا کے اس میں بیٹھ جائیں، موت کا فرشتہ وہاں پر بھی پہنچ جائے، جہاں مرضی چلے جائیں، موت سے فرار نہیں۔ تو آئیے پھر یہ دیکھیں وہ اعمال کون سے ہیں جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو کل ہی کسی کی پوسٹ ہم نے دیکھی، اس نے بابا جی کے اپنے دادا جان کی قبر پہ کتبہ لگایا اور اس پہ لکھا، دادا ابو آپ کا پیسہ اور آپ کی زمین تو کوئی اور کھا گئے، میں آپ کا پوتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن آپ کی محبت میں نے کتبہ ضرور لگا دیا آپ کی قبر میں، مجھے نہ آپ کا وراثت میں سے کچھ ملا، وہ تو کوئی اور کھا گئے۔ ہم مر جائیں، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ تو پچھلوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ وہ کون سے عمل ہے؟ جب موت یقینی ہے، دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے، اس جہاں سے اگلے جہاں میں جانا یقینی ہے، بچت کی صورت کوئی نہیں۔ آج حافظہ اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، کل رحمہ اللہ کہہ کے پکارا جائے گا۔ اور سب سے پہلے بڑی کڑوی بات ہے، سب سے پہلے انسان سے اس کا نام چھینا جاتا ہے۔ آج نام ہی کی لڑائی ہے، وہ عوام ہو یا وہ مولوی ہو، نام کی لڑائی، اللہ بچائے تو بچائے۔ یہ پاکستان انڈیا میں جلسے ہوتے ہیں، ایک ایک اشتہار میں 10-10 مولویوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کسی بڑے مولوی کا چھوٹا نام لکھ کے دیکھو، مولوی رات کو سجدوں میں آپ کے خلاف بدعا کرے گا۔ میں ایڈا بڑا مولوی تھے، اتنا نکا جا نام میرا ہے، مزہ نہیں آیا اشتہار دیکھے؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں کتنا بڑا شیخ ہوں، میرے آگے پیچھے نہ فضیلت الشیخ، نہ علامہ، نہ فہامہ، نہ بلبل گلستان، نہ مقرر شعلہ بھی، یہاں کوئی شے بھی نہیں لگی۔ اور انسان مرتا ہے، مرتے ہی سب سے پہلے نام چھینا جاتا ہے۔ آپ کے بڑے پیارے نام، آپ خان صاحب، آپ شاہ صاحب، آپ شیخ صاحب، مرتے ہی ہر کوئی پوچھے گا جنازہ کہاں پڑا ہے، میت کہاں رکھی ہوئی ہے، لاش کب لے کے چلنی ہے۔ لاش جا رہی ہے، بھلے وہ امیر کی ہو یا غریب کی ہو، کوئی نہیں کہے گا سید صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں، امیر صاحب آ رہے ہیں۔ میت آ رہی ہے بھائی، راستہ چھوڑ دو، میت آ رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ بھائی، میت آ رہی ہے۔ نام چھین لیا۔ جس نام کی آکڑ نے ہماری اکثریت کو برباد کیا ہوا ہے، سب سے پہلے بھائیو یہ نام چھین لیا جاتا ہے۔ نہ آپ کی بیوی آپ کو خامن صاحب کہتی ہے، نہ ماں آپ کو بیٹا جی کہتی ہے، ہر کوئی کہتا لاش، میت، جنازہ۔ جب ہم نے مرنا ضروری ہے، یہ یقین ہے مجھے بھی اور آپ کو، پھر آئیے سوچئے وہ کون سے عمل ہیں جو اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر ملے۔ سب سے پہلا بڑا عظیم عمل ہے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سمجھو گے کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی قبر پہ بیٹھ کے 10 قرآن ختم کرے گا، یہ مولویوں نے ڈرامے بنا کے آپ کو دے دیے ہیں۔ مولویوں کا پیٹ تو بھرے گا، آپ کا نامہ اعمال نہیں بھرے گا، ان کی دکانداری تو چلتی رہے گی اس طرح۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ کا بیٹا دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ باپ تیرے پاس آ گیا ہے، میری ماں تیرے پاس آ گئی ہے، تو ان پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ پیارے بھائی، آپ کا معصوم بچہ، 4 سال کا بچہ، وہ تیزاب گھر میں پڑا ہو، اس کی بوتل کو اٹھا کر کھیلنا چاہے، ہاتھ لگانے دو گے بچے کو؟ آگ جل رہی ہے اور وہ بھاگ کے کوئلہ اٹھانا چاہتا ہے، اس میں بڑی چارمنگ ہے، بڑی لائٹ ہے، بچہ ہے، اس کو نہیں پتا گرم ہے یا ٹھنڈا، آپ ہاتھ میں لینے دو گے؟ جب دنیا کی ان برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے بچے کی نگرانی کرتے ہو، تو اپنے بچے کے ہاتھ میں جب آپ نے ریموٹ کنٹرول دے دیا، اس کے سامنے چینل کھول دیے، اس کے سامنے نیٹ کی دنیا آن کر دی، اب وہ برباد ہو رہا ہے، کیا یہ بربادی آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہے؟ بچے کی نیک تربیت کر کے جائیں، اس کو علم دے کر جائیں، اس کو قرآن سکھا کر جائیں، اس کی اسلامی تربیت کی بچپن سے فکر کریں۔
اس کو دعائیں سکھائیں، اس کو مسلمان بنائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہترین صدقہ جاریہ ہے مرنے کے بعد نیک بیٹا جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ علم جو دنیا میں آپ سکھا گے وہ پھیلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، آپ کا اکاؤنٹ رن رہے گا۔ آپ نے کسی کو نماز سکھا دی، آپ نے کسی کو عقیدہ سکھا دیا، آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، آپ نے کسی کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروا دی۔ اب جب تک قرآن کا قاری پڑھے گا آپ کو اجر ملے گا، اور اگر وہ قرآن پڑھانے والا بن جائے تو جب تک قرآن پڑھایا جائے گا وہ شاگردوں سے شاگردوں میں منتقل ہوتا جائے گا، آپ کا ثواب، آپ کا نامہ اعمال، آپ کا میزان، آپ کا ترازو بھاری ہوتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، آپ نے کنواں کھلوا دیا، آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا، آپ نے کہیں کوئی درخت لگوا دیا، کوئی مسافروں کے آرام کے لیے کوئی بندوبست کر دیا، کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا، کہیں نلکا کھدوا دیا۔ صدقہ جاریہ جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملنا ہے، دنیا میں کر کے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنی حیثیت کے مطابق، پرندے کے گھونسلے کے مطابق اگر مسجد بنا دے اتنی چھوٹی سی، اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ وہ نامہ اعمال میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631 کو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب آدم کا بیٹا مرتا ہے اس کے سارے نامہ اعمال کے دنیا کے معاملات اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں مرنے والا مر کے مٹی میں چلا گیا اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، اس کی وہ نیکیاں رکیں گی نہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے، علم ہے جو پڑھا کر گیا، نیک بیٹا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور دعا کون کرتا ہے؟ نیک بیٹا ہی کرتا ہے۔ ایک شخص کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بے نماز، فجر کی نماز پڑھ کے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں، وہ اپنے گھر سے نکل کے دکان کھولا کرتا تھا، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اپنے باپ کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیا کرتا۔ ارے جس نے رب کا حق نہیں پہچانا وہ باپ کا حق پہچانے گا؟ جس کو آپ نے مسلمان نہیں بنایا وہ آپ کا فرما بردار بنے گا؟ جس کو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں دی، محنت نہیں کی، سمجھایا نہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ بڑا ہونے کے بعد آپ کے حکموں کے سامنے وہ سر جھکا لے؟ جو رب کے سامنے نہیں جھکاتا آپ کا بھی نافرمان بنے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کا معاملہ کر کے جائیے، لوگوں میں دین پھیلا کر جائیے۔ اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے اسے یقین ہے میں نے مرنا ہے، تو یقین کی دنیا میں نہیں، اس کا تو ماجرا ہی الگ ہے۔ اسے یقین ہے میں نے مرنا ہے، وہ اپنے معاملات کی وصیت لکھ کے رکھے، اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے رہے، کوئی پتہ نہیں کب باری آ جائے۔ آپ نے کس کا لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے کیا ماجرا ہے، آپ کے اپنے مال کی کیفیت کیا ہے، اپنے معاملات کو لکھیے۔ موت ایسی کڑوی حقیقت ہے جس نے اچانک آنا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ابن ماجہ میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے انسانوں کو اجازت دی ہے، مسلمانوں کو اجازت دی ہے، وہ اپنی موت کے وقت اپنے مال کا 1/3 حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر سکتے ہیں اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے۔ انسان دیکھ رہا ہے بیماری کا معاملہ ہے تو وہ اپنے مال میں سے 1/3 چاہے تو اللہ نام پہ کر دے، سارا نہ کرے، سارا کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ پیچھے اللہ نے اولاد دی، وارث دیے ہیں، لیکن اپنے ترکے میں سے، اپنے مال میں سے 1/3 وقف کر جائے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دینی ادارے کے لیے، اسلامک سینٹرز کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، جس کے پروفٹ سے وہ مسجد کا معاملہ چلتا رہے، وہ دین کا معاملہ چلتا رہے، تو اس کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. کوئی ایسا مسلمان جس کے پاس کوئی چیز ہو اور اس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے 2 راتیں ایسی نہ گزریں الا یہ کہ وصیت لکھی ہوئی اس کے تکیے کے نیچے. آپ مر جائیں گے، آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے اور لکھا ہوا نہیں، زبانی کلامی چل رہا، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ تو آپ کا مال پیچھے کون کھائے گا؟ آپ کی اولاد. آپ نے کس کا ادھار دینا ہے، کس سے لینا ہے؟ اپنے مال میں سے اللہ نام پہ کیا کرنا ہے؟ کیا وصیتیں ہیں آپ کی؟ وہ تحریر کیجئے، وہ لکھیے. اور سنت طریقہ ہے کہ 2 راتیں انسان کے پاس ایسی نہ گزرے کہ اس کے پاس کچھ ہے اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہے، اس وصیت کو لکھ کے اپنے پاس رکھے. وہ وصیت لکھ جائے گا. اللہ نے پیچھے وارثوں کے اوپر لازم کیا ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق اس پہ عمل کرے، اس کے اس مال کو ویسے تقسیم کرے، جس کا حق دینا ہے وہ اس کا حق اسے دے دے. کیوں؟ موت بڑی کڑوی حقیقت ہے، اچانک آنے والی ہے، اور موت آتی انسان کے اوپر پھر کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. جب روح جسم سے نکلتی ہے، اللہ ہماری روحوں کو جسم سے اس حال میں نکالنا، ہم تیرے شکر گزار بندے، ہم تجھ سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو. جب روح نکلتی ہے جسم سے، انسان مرتا ہے تو آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جیسے کوئی چیز جا رہی ہے اور یہ اس آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں. روح نکلتی ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. اسی لیے جو میت کے پاس ہو وہ اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کر دے. آنکھیں کھلتی ہیں، ناک ایک طرف مڑ جاتا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف ہلکا سا ناک مڑ جاتا ہے. انسان کے جسم کے اعضاء بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اکثر نیچے والا جبڑا لٹک جاتا ہے جب جسم ڈھیلا ہوتا ہے. دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے. جب بھی موت آتی ہے، یہ یا اس طرح کی اس میں سے کچھ علامات ظاہر ہو جائیں، سمجھ لو بندہ مر گیا، موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس کا سفر اگلے جہاں کا شروع ہو گیا، اب اس کی باری لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اس قبر سے انسان کے آخرت کی منزل کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے، یہ مسافر کہاں جانے والا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پہ آتے تو بڑے روتے. سائل نے کہا کسی اور موقع پہ آپ کو اتنا رونا نہیں آتا جتنا قبر کے اوپر آ کر آپ روتے. تو کہا اللہ کے بندے، یہ قبر قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں فیل ہو گیا اس کا اگلا امتحان اس سے سخت ہوگا. جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے بھی پاس، اور جو یہاں رہ گیا وہ رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ آئے، اس قبر پہ بیٹھے، اتنے روئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. ہاتھ میں آپ کے ایک تنکا ہے، زمین کو کرید رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کر لو کہ یہ گھڑی بڑی سخت ہے، یہ مکان بڑا سخت ہے، یہ آوازیں لگاتی ہے میرے اوپر چلنے والے، ایک دن تو میرے اندر ہوگا. اس لیے زمین کی چھاتی پہ کبھی اکڑ کے نہ چلے. آپ کا اکڑاؤ آپ کی گردن کا سریا نہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے. ہاں، دل کی سختی کا سبب انسان کی گردن کے سریے سے نظر آ جاتا ہے. جب انسان مر جائے تو مسلمانوں پہ لازم ہے جلدی سے جلدی اپنے مردے کو دفن کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 1316،
آپ نے فرمایا جب جنازے کو لوگ کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، اگر یہ نیک ہو اللہ ہمارا شمار نیکوں میں فرمانا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دھو دے، تو یہ آواز لگاتا ہے جلدی لے کر چلو۔ اگر یہ نیک ہو تو یہ آواز لگاتا ہے جلدی لے کر چلو، جہاں مجھے لے جا رہے ہو وہ جنت کا باغ ہے۔ اور اگر یہ برا ہو تو یہ روتا ہے، کہتا ہے ہلاکت ہے میرے لیے، بربادی ہے میرے لیے، کہاں لے جا رہے ہو؟ جہاں لے جا رہے ہو وہ تو جہنم کا گڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازوں کو جلدی لے کر جاؤ، اگر یہ نیک ہے تو ان کو ان کی جنت میں پہنچا دو، اور اگر یہ برا ہے تو اس بوجھ کو اپنے کندھے سے اتار پھینکو۔ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، انسان مر گیا، اب وہ انتظار میں، اس کا ماموں دبئی سے آ رہا ہے، اس کا چچا امریکہ سے آ رہا ہے، اس کا فلاں رشتہ دار فلاں جگہ سے آ رہا ہے، میت کو رکھا ہوا ہے، 2 دن تک پڑی ہے میت، اس کا انتظار ہے، اس کا انتظار ہے۔ بھائی کوئی انتظار آ کے دیکھ بھی لے، یہ تو گیا۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو شریعت حکم دیتی ہے، اس کے ساتھ احسان یہی ہے، نیکی یہی ہے، اپنی میت کو جلدی سے جلدی دفنا دو، اس کو دیر نہ کرو، اس کو اس کے مہمان خانے میں پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ انسان بہت سارے کام بڑی گرم جوشی سے کرتا ہے، دنیا کا حصول، مال کی کمائی بڑی محنت کر کے دل لگی سے کرتا ہے۔ انسان اپنا گھر بنا رہا ہو، بلند و بالا منزلیں تیار کر رہا ہو، بڑی گرم جوشی سے صبح پہنچ جائے گا، سر پہ کھڑا ہوگا ٹھیکیداروں کے، اجی گھر بن رہے ہیں، آج کل ٹائم نہیں ہے میرے پاس، مصروف ہوتا ہوں، کوٹھی بنوا رہا ہوں، صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں۔ یہ گھر، یہ کوٹھیے، یہ مال اللہ کے حکموں کے تحت رہ کر انسان بنائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے دین کو بھلا کر ساری محنت مکان بنانے پہ آپ کی ہے، نہ فجر نصیب، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو آپ مکان بنا رہے ہو یا بربادی کا اڈا بنا رہے ہو۔ بیوی بچوں کا معاملہ آ جائے تو انسان بہت سارے لوگوں سے ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، آج کا دن بیگم کا دن ہے، آج کا دن بچوں کا دن ہے، آج میرا ان سے وعدہ ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہو، بہترین گھر بنانے ہو، بیوی بچوں کے حق ادا کرنے ہو، بڑی گرم جوشی سے یہ عمل ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک منظر اپنے سامنے رکھیے، میت کا یہ منظر جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے، اور صحیح بخاری میں 6514 حدیث نمبر ہے، صحیح مسلم میں 2960۔ غور سے سنیے اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو ان الفاظ پہ غور کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر مسلمان بھائی کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت چلتی ہے، 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، مالہ، اہلہ، عملہ۔ مال ساتھ جا رہا ہے، لوگوں کی زبانوں کے چرچے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سعودیہ میں کمائی کرتا تھا، یہ خلیج میں رہتا تھا، یہ بڑا زمیندار تھا، بڑی کوٹھیاں چھوڑی، اللہ کا بڑا کرم تھا اس پہ، مال بڑا کھلا تھا اس کے پاس، اہل و عیال، یار دوست، بھائی بیٹے بچے ساتھ چل رہے ہیں، کندھا دیا ہوا ہے، اس کے عمل بھی اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا، میرے ساتھ بھی ہونا، آپ کے ساتھ بھی ہونا۔ اس کڑوی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور جو جس چیز کو جتنا یاد رکھتا ہے اتنی تیاری کرتا ہے، جو جس چیز کو جتنا یاد رکھے گا اتنی اس کی فکر کرے گا، اور جو جتنا بھلا دے گا اتنا اس سے غافل ہو جائے گا۔ مال ساتھ ہے، عربوں کے ہاں رواج تھا، غلام خچر جانور لے کے چلتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 چیزیں اس کو قبر کے کوٹھڑے میں چھوڑ کے واپس آ جائیں گی، 2 چیزیں یرجع
وہ آ جائے، وہ ساتھ نہیں رہے گی۔ کسی کا مال کبھی اس کی قبر میں نہیں تھا۔ آپ نے بڑے شوق سے وکالے سے کامری گاڑی دلوائی ہو، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور گاڑی لانے والا گھر پہنچتے ہی فوت ہو جائے، اس گاڑی کا جو 5واں ٹائر سٹپری کے طور پہ ہوتا ہے وہ کوئی قبر میں اتارتا ہے؟ اور کوئی پاگل اتارنا چاہے تو اس کی اڑا اتارنے دے گی، ابے نے ہونے دے گی، ٹھیک ہے اپنے کھیڑنا اس کی تو کہانی ختم ہو گئی۔ مال قبر میں اترتے ہوئے آپ کے ساتھ نہیں اترے گا۔ اخبارات میں پڑھتے نہیں خبریں، دفناتے وقت کسی کا بٹوا گر گیا، کسی کے پیسے گر گئے، وہ مردے کی قبر دوبارہ نہیں کھول لیتے۔ وہ کہ بھائی تمہارا باپ مرا، میرا کیا قصور ہے، میرے تو 10,000 روپے کے اندر گر کے کھولو دوبارہ، میں تو بٹوا نکال لوں اپنا۔ آپ قیمتی سے قیمتی گھڑی پہن لے، قیمتی سے قیمتی سوٹ پہن لے، کوئی ساتھ جانے دے گا؟ یہ مال واپس آ گیا۔ آج ہماری اکثریت اللہ سے غافل ہو گئی، مالک کو ناراض کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سود کا کاروبار کرنے والے اللہ سے حالت جنگ میں نہیں، کیوں؟ مال کی محبت سے۔ بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کرانے والے مال کی محبت سے۔ نمازوں سے غافل، دین سے غافل، قرآن سے غافل، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ 24 گھنٹے 2 + 2 = 4 کی بحث لگی ہوئی ہے۔ وہ غریب ہے یا امیر اپنی استطاعت کے مطابق جمع کر رہا ہے، یہ مال لوٹ آیا۔ کسی کا مال قبر میں نہیں جاتا، ارے کسی کا اہل و عیال قبر میں نہیں جاتا۔ آپ نے سنا کسی کا بھائی کہے، بھائی یہ تو کہے گا بھائیوں کی جوڑیاں ٹوٹ گئی، میری بازو ٹوٹ گئی، میری قوت ٹوٹ گئی، لیکن کوئی بھائی یہ نہیں کہے گا میں اپنے ویر کو اکیلا قبر میں نہیں لیٹنے دوں گا، میں ساتھ لیٹوں گا۔ کوئی باپ نہیں کہے گا 4 شادیوں کے بعد اکلوتا بیٹا پیدا ہوا تھا، میں اس کو نہیں جانے دیتا، مجھے بھی ساتھ اپناؤ۔ نہ باپ مرتا ہے، نہ بھائی ساتھ مرتا ہے، سدا